کہ سمت سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھو۔ موسیقی کا تصوف مدح اور جواہرات سے کچھ نہ کچھ تعلق ناتا ضرور ہے۔ ہر نائک، گائک، استاد، شاگرد کسی نہ کسی انگ رنگ سے ان تین ملزوموں میں کہیں نہ کہیں ضرور پکڑا جگڑا ہوا ہوتا ہے۔ موسیقار، مغنی پہلے تو صوفی یا فقیر ہوتا ہے، بات کچھ اور۔ مراقبہ، دھیان، گیان اور ریاضت ہی اس کے ہنر و فن کی اصل اساس ہوتے ہیں۔ وہ سر کی سچائی کو سمے کے سمبندھ میں باندھ کر سرگن کی صورت پیش کرتا ہے۔ وہ تان، پلٹوں، الاپوں، بہلاؤں، پھندوں، مرکیوں اور جھالوں کے مختلف آہنگوں، کیفیتوں کے حوالے سے اپنے اندر کے کرب، تلاش، تڑپ، تذبذب، تردد اور عجز و عزم کی نشو و نما کرتا ہے۔ وہ اپنی اسی ریاضت و رنگت کے سفر میں تصور و تقرب، تحیر و تجر اور جذب و کمال کی ایسی کیفیتوں سے ہو گزرتا ہے جو اسے عرفان و نروان کی منزل کے آس پاس کہیں لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہاں تک سفر کے باوصفی وہ ابھی صحیح سے آشنائے منزل نہیں ہوتا کہ ابھی اس کی ذاتی بشری کجیاں اور تقاضے سد راہ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی پھرتیلا سبک بدن لچک اچک کر حرکت کرتی ہوئی گاڑی پر چڑھ لیتا ہے، مگر موٹے اور بے ہنگم آدمی کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ موسیقی کے اکثر یہ گھیانی دھیانی بے دہانی میں اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ اپنے پھرکھوں، گھر گھرانے، شہرت و قدر کی فراوانی سے ان میں بے اعتدالیاں در آتی ہیں۔ چھچھوری بازاری حرکتیں، جگتیں، بد کلامی، بدگوئی، خوش آمد، منشیات، کمار بازی، گجنفا، شطرنج، گھوڑی اور پتے بازی جیسی سوکیانہ علتیں، اور اس پہ مستضاد آرام طلبی، کھانے خرابوں کی فراوانی وغیرہ ان کو اپنی فنی آسودگی کی منزل سے دور لے جاتی ہیں، جبکہ یہ جسمانی، ذہنی اور اخلاقی طور پہ بھی مردہ سے ہو جاتے ہیں، اور اکثر ان کے آخری ایام مکروہہ بیماریوں، ناگفتہ بے حالات اور دل آزار قسم پرسی میں گزرتے ہیں۔ اس طرح یہ صوفی اور فقیر جن کی اصل میراث سر کی سچائی، دامن کی رعنائی، کردار کی زیبائی اور اس فن لطیف کی مشاطگی اور پذیرائی ہوتی ہے، جب بد اعمالیوں اور اخلاقی بے اعتدالیوں کو اپنے شب و روز کا وتیرہ بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ خان صاحب سے محض میراثی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بوٹی، شراب، چرس، افیون، زہر بھرے پان، گالی گلوچ، جگت، ٹچکر، ٹھٹھا، مخول ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ مگر جب پھیپھڑوں میں پھپھوندی، سانس میں سکتا اور ہلکے میں حقے کی مانند ہد ہد بولنے لگتا ہے، تو پھر خان صاحب بیٹھکوں، تھڑوں، تکیوں اور قبرستانوں میں خون تھوکتے پھرتے ہیں۔ فن اور فنکاروں کی ناقدری، وقت زمانہ کی طوطا چشمی، شاگردوں اور دوستوں کی بے وفائی کا ریاض کرتے رہتے ہیں۔ آخر کسی ہسپتال میں داخل دفتر ہو کر اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان علتوں کی وجہ سے کیسے یہ گانا روز فنکار بھری جوانی میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ بات سفیدہ بائی کی ہو رہی تھی کہ اس دن کے سانحے کے بعد وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ کوٹھے پر بیٹھی نہ کوئی مجلس آرائی کی، گویا واقعہ کوئی ایسا سنگین بھی نہ تھا کہ جس کے رد عمل میں وہ یوں کام دھندے سے ہاتھ کھینچ کر سنیاس لے کر بیٹھ جاتی۔ بازار حسن کے کوٹھوں، چوباروں، گلی کوچوں میں چھری چاقو، سر پھٹول، لڑائی جھگڑا، بدماشی، غنڈہ گردی تو روزمرہ میں شامل ہے۔ یہاں کے مکین، آنے جانے والے، پولیس، تھانہ چوکی سب اس کے عادی ہوتے ہیں۔ پھر سفیدہ بائی کا اس معمولی سے واقعے کو، جو اس کے کوٹھے پہ بھی نہیں بابا بالی شاہ کے عرس پہ ہوا تھا، اس طرح سنجیدگی سے لینا کچھ قابل فہم نہیں تھا، مگر وہ بھی شاید اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہ پائی تھی۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے تئیں ایک عجیب سی شرمندگی بھری بے کلی سی محسوس کر رہی تھی، جیسے وہی اس حادثے کی ذمہ دار ہو۔ وہ زخمی شخص کو مڑ مڑ کر اسے دیکھنا، چیخ چیخ کر سفیدہ سفیدہ پکارنا، لپکتے ہاتھوں سے اشارے اور التجا بھری نگاہوں سے فریاد کرنا رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ دیوانہ محض اس کا گانا سننے اور صرف قریب سے دیکھنے کی غرض سے ہی جامن کی بھنک پر جا چڑھا تھا، اور شاید اسی وارفتگی اور شفتگی کے عالم میں وہ آسان ہار کر نیچے آ رہا تھا۔ 2-4 روز اس نے ایسی ادھڑ بدھڑ میں بتا دیے تھے۔ بند گوبھی کی طرح اپنے وجود پہ گہرے پرت چڑھا کر پڑ گئی تھی، یا شاید سمے کی کوئی بندش تھی کہ وہ بند ہوا کی مانند کوئی سسکی بھی نہیں لے۔ وگ وگ وے توی دیا پانیاں، تیرے شہر وچ موجاں اسامانیاں۔ جموں کے گجر سم سمے بنارس کی صبحوں کی طرح بڑے سہانے اور سجل ہوتے ہیں، بلکہ اسے کچھ سوا ہی ہوتے ہیں۔ جنت نظیر کشمیر کی بام بلندیوں سے الہاموں کی مانند اترتی مشکبیں، پروائیوں کے قافلے جب اپنے چندے، چیر، چڑاہوں، چلغوزہ، زعفران، کیوڑا، گلاب و گیندا، نرگس و نسترن، سون و سنبل کی مہکاروں سے لادے اپنے پہلے پہاڑی میدانی پڑاؤ جموں کے چمنزاروں میں کھولتے ہیں،
تو جموں کی فضائیں ایک سرمدی سی سرمستی سے دیوانہ وار جھومنے لگتی ہیں۔ اس نکچڑے سمے میں نیند بھی بڑی سریلی اور سہانے سروپ کی سمیاں ہوتی ہے، لیکن سحر خیزوں کے لیے یہ سمے جیسے سورگ سنچار ہوتے ہیں۔ چڑیوں چکوں کے چہچہے، سندس بیلوں اور بتیل بکریوں کی ببلیاں، کونجوں کو کووں کی کیں کیں اور کائیں کائیں، پہاڑی بلبلوں، شاہی راج ہنسوں اور ہری کنشگوں کی کھلکاریاں، ندی توی کی تانے اڑاتے ہوئے سیمابی پانیوں کی ترنم ریزیاں، ایک صبح روز ازل سسما باندھ دیتی۔ سحر کے سرمئی آنچل کو چمپئی گھوٹ تو بہت بات کہیں نصیب ہوتی ہے، پر اس سے پہلے ہی پوری وادی نور ظہور کے سرمدی رنگ میں رنگی جاتی۔ بابا امر ناتھ کے گوتلے پہاڑوں کی اوٹ سے سورجیا مہاراج کے براشنے سے پہلے بلوان بلی کے آشرم سے کھڑتالوں کا ابھرتا سا آہنگ اس سمے کو مزید پراسرار بنا دیتا۔ پھر ہولے ہولے شام بھر تھکی تھکی سی تاریکی ملگجی رت میں ڈھلنے لگتی۔ سرسراتی ہوا جیسے بانسری سے چھیڑخانی کر رہی ہو، باد صبا کے جھونکے جیسے باش تال دے رہے ہوں، مہبے اور املتاز کے پتے جیسے مجیرے بجاتے اور فطرت جیسے پہاڑی سیتک میں الاپ لے رہی ہو۔ جموں کی آب و ہوا، موسم و مناظر، دانا پانی، تخم تاثیر، محل و ماحول اور بولی ٹھولی ہی ایسی تھی کہ وہاں کے مینڈک بھی ٹرٹراتے نہیں گنگناتے تھے، اور گدے جیسے ہنہناتے نہیں الٹے ماترے اترتے ہوئے کٹکٹاتے ہیں، اور بلیاں تو تیسرے کالے کے سر ملاتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ شاید یہی وجہ کہ سفیدہ بائی نے جموں کو اور جموں نے سفیدہ بائی کو جکڑ لیا تھا۔ یہاں کی سریلی آب و ہوا نے سفیدہ بائی کو جہاں گدرا کر اداس کر دیا، وہیں اسے اپنے آپ سے قدرے بے نیاز بھی کر دیا تھا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک طوائف کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور جو ہے اس کا ابھی شاید اسے کما کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر منہ اندھیرے ہی ریاض کے لیے بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے چوبارے کا رخ بھی بابا امر ناتھ کے پہاڑوں کی جانب تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب اس کے چہرے کی چاندی کو کندنی کر دیتی تو وہ تامپورے کو اپنے انگ سے ہٹا کر صبح کی عبادت کی تیاری میں لگ جاتی، مگر حادثے کے روز سے وہ ایسی ٹوٹی کہ اس نے اپنے یہ روزمرہ کے معمول بھی چھوٹ گئے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی صبح تھی۔ بیتی شب کی بے کلی اور بیداری نے اسے حسابی طور پر ادھیڑ کر رکھ دیا ہوا تھا۔ انگ انگ میں پکاوش سے بچ رہے تھے، سارے شریر کی رگیں سرمنڈل کی تاروں کی طرح تنی ہوئی تھیں۔ ایسے میں وہ بادل نوخاستہ غسل خانے میں گھس گئی، خوب نہائی دھوئی، آگ لگے بدن اور دھواں چھوڑتے دماغ اور سلگتی بھی آنکھوں میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی، چت میں جیسے دھیرج سا در آیا ہو۔ پھر نہ جانے کیا جی میں آیا، الماری سے سیاہ رنگ جے پوری انگ کا ایک لباس نکالا، زیبتن کیا، الٹے ٹانکے سے ٹکے ہوئے سیپ کے بھدنے، فالسے کی گٹھلیوں پر ماندھے ہوئے بجنوری ریشم کے بیر بٹن، ہاتھ کے کاتے سیاہ سوت کے دھاگے سے گریبان اور آستینوں پہ چٹکن ڈھوری، بے جوڑ بے تہ کی تراش خراش، اور پارچہ بھی ایسا بے شکن و بے لوٹ کے نگاہ پھسل پھسل پڑے۔ جے پور کے ٹھاکر اندر سین سنگھ نے اس بھرم پرم پر پینٹ کیا تھا کہ بنگلور کے ایک کاریگر سے صرف ایک تھان 1.5 برس میں ہاتھ کی کھڈی پر بطور خاص اسی کارن تیار ہوا۔ اصلی ریشم کا یہ کپڑا ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبیا میں بند تھا، اور ڈبیا بھی یوں کہ جس پہ کاٹیا وار کے سچے پنے، جے پوری نیلم دانے اور نیشا پوری فیروزے ٹکے تھے۔ یہ سمجھی کہ ڈبیا میں کوئی ناک نتلی، بندہ بلاگ یا کوئی پازیب جھنجھریا ہوگی۔ یہ تو بعد میں جان حیران ہوئی کہ چٹانگ بھر ریشم کا پورا جوڑا، اس جوڑے کو تیار بھی جے پور کے شاہی خیاط نے کیا تھا، جس پر شاید ٹکاؤ دھاگے، بٹن لاٹھوں اور گولڑوں کا وزن اس کپڑے سے زیادہ تھا۔ یہ پہناوا اس نے اس سے بیشتر کبھی نہ پہنا تھا۔ پہنتی کیا، وہ تو اسے چھوتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ چھوئی موئی سا کپڑا آج پہن تو لیا، لیکن یہ احساس ہوا جیسے کچھ بھی نہ پہنا ہو۔ کہاں بھاری پشواس، تابو چولی انگ رکھا اور جڑاؤ ٹکاؤ سینہ بند، چھوئی موئی دوپٹہ جیسے پوروا اوڑی رکھی ہوئی سیاہ رات کا پچھلا پہر اوڑھ لیا ہو، یا پھر کاجل کی سیاہی پوت رکھی ہو۔ اپنے ہاتھ اپنے سراپے پہ پھیرا تو لگا کہ الہڑ سی کوئی سیاہ ناگن اس کے ہاتھ تلے سرسرا رہی ہے۔ ایسے میں اس کی پالتو شیاما نے ایک کوک لگائی اور یہ مسکرا کر آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے سراپے کو دیکھنے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ آج وہ خود کو خوب سنوارے سجائے، بال بال موتی پروئے، اچھے اچھے کندنی زیور پہنے۔ بناؤ سنگار کے بعد جب وہ زیور آرائی کرنے لگی تو اچانک اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر پڑی۔ انگلی میں دبو چاندی کی انگوٹھی تو موجود تھی، مگر اس میں لگا ہوا گھسا پٹا اندھا سا وہ نگینہ دکھائی نہ دیا جو انگشتری کے پیٹ میں ناف کے نقطے کی مانند گھسا ہوا تھا، یا ملگجی سی روشنی میں شاید اسے دکھائی نہ دیا ہو۔ نوکے زبان سے انگلی گیلی کی گھما پھسلا کر انگوٹھی اتاری، روشنی بڑھا کر غور سے دیکھا، نگینہ اپنی جگہ خالی کر گیا ہوا تھا۔
مومی سے ہاتھ کی شمعی سی انگلی میں یہ انگوٹھی اس کی بہشتن ماں رسولہ بائی کی نشانی تھی۔ رسولہ بائی یہ انگوٹھی اپنے جان سے بھی عزیز رکھتی تھی، شاید اسی لیے بھی کہ یہ سفیدہ بائی کے مرحوم باپ کی نشانی بھی تھی، جو ایک امیر کبیر شخص تھا۔ طوائف مجرے کوٹھے اس کے مشاغل نہ تھے، وہ تو ایک شریف سا کاروباری شخص تھا، چار یاری میں پھنسا ہوا کہیں رسولہ بائی کو دیکھ سن بیٹھا۔ ہوش حواس جاتے رہے، دل و دماغ دولت سب کچھ اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ رسولہ بائی بھی اس دیوانے پر ایسی ریجھی کہ دل و جان سے اسے چاہنے لگی۔ اس شریف آدمی کے گھر میں بیوی بچے بھی تھے، مگر عشق بری بلا ہے، سر پر چڑھ کے بولتا ہے۔ وہ اس سر سنگن سے ایسا جڑا کہ اس کے گلے کا ہار بن گیا، جس کے نتیجے میں سفیدہ بائی معرض وجود میں آئی تھی۔ خوشیاں اور کامیابیاں اگر دائمی قائمی ہوں تو پھر شاید انسان کی صورت میں زندہ ہی نہ رہ سکے۔ دکھ سکھ، کامیابیاں ناکامیاں، محبت نفرت اور مرنے جینے کے تغیر ہی تو اسے استحکام دیتے ہیں، اس کے ارادے مضبوط اور حوصلے فراخ کرتے ہیں، تدبیر و تقدیر کے فلسفے کو سمجھنے میں ممد ثابت ہوتے ہیں، اس کے لیے راہوں اور منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ اس شریف آدمی نے رسولہ بائی پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، لیکن اپنے پہلے بیوی بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ دیا کہ وہ ساری عمر کسی کے محتاج نہ رہتے۔ ایک اور کمال یہ کیا کہ مرتے دم تک اپنے گھر خاندان والوں کو رسولہ بائی سے تعلق کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ کوئی بھی تو یہ نہیں جانتا تھا کہ سیدھا سادہ کھرا کاروباری آدمی اس حج عمرے کی ادھیڑ عمری میں ایک اصیل طوائف کا بندہ بے دام ہے، اور مہینے میں 6-7 روز دن رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ پھر اصول فطرت کے تحت وقت نے انگڑائی توڑی، موسم بدلے، حالات نے کروٹ لی۔ پھر جیسے منش میٹھے سجل سپنے دیکھتے سمے جاگ بھی پڑے تو آنکھیں بند ہی رکھتا ہے کہ وہ سواد لیتا رہتا ہے، مگر بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھتے ہی وہ سوتے میں بھی آنکھیں پٹ پٹانے لگتا ہے۔ یہاں اب سمے نے ایک بھیانک سپنا دیکھ لیا تھا۔ ابھی 3-4 برس ہی میٹ مٹھار میں بیتے تھے کہ اچانک ان کے جیون بھون میں ایک بھیانک بونچال آیا۔ آنن فانن وہ ہیضے کی ضد میں آ کر برابر ہو گیا۔ رنڈی تیرا یار مر گیا، کہاں کون سی گلی کا وقت کا دریا اپنے رستے پر رواں دوا رہا۔ مٹی پاک کر جانے والے شریف آدمی سے جو کچھ بھی رسولہ بائی کو نصیب ہوا وہ کتنے دن چلتا۔ کہتے ہیں کہ رانٹ کے بال اور رنڈی کے مال دونوں میں برکت نہیں ہوتی، آئی چلائی ہوتی ہے۔ ایک کڑا وقت یوں بھی آیا کہ صرف 2 چیزیں بچی، ایک ہی بچی سفیدہ اور دوسری چاندی کی یہ چھلا نما انگوٹھی، جس میں ایک ننا سا زمرد پھنسا ہوا تھا۔ یہ مرنے والے نے نشانی کے طور پہ خود رسولہ بائی کو انگلی میں پہنائی تھی۔ طوائف اور سام اگر اپنے کاروں برباد ہونے والوں سے ہمدردی رکھیں یا ان کے ساتھ خود بھی برباد ہو جائیں تو پھر طوائف اور سانپ نہیں ہوتے، اور پھر سمپولیوں اور طوائف زادیوں میں اپنی ولدیت جانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ ہوش سنبھالنے پر رسولہ بائی نے سفیدہ کو یہ بتایا کہ یہ انگوٹھی تمہارے باپ نے مجھ پر نچھاور کی تھی۔ وہ اکثر ماں سے اپنے باپ کی انگوٹھی مانگا کرتی تھی، اور کبھی رسولہ بڑی دقت سے اتار کر اسے دے بھی دیا کرتی تھی۔ پھر سفیدہ پہرو اس انگوٹھی سے بچوں کی مانند کھیلا کرتی، اپنی پتلی پتلی انگلیوں میں پھنسا کر گھمایا کرتی، کبھی چومتی ہی گالوں سے مس کرتی۔ اس سمے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی ملکوتی چمک ابھر آتی، وہ دنیا مافیا سے بیگانہ سی ہو جاتی، اور رسولہ بھیگی آنکھوں سے اسے کھنکتی رہتی۔ طوائف اور طوائف زادی ہونے کے باوجود دونوں اس مقام پر انسان سی بن جاتی۔ سفیدہ نے کئی بار دبے دبے الفاظ میں ماں سے انگوٹھی طلب بھی کی۔ ماں، میں تم سے اور تو کچھ نہیں مانگتی، صرف یہ انگوٹھی میرے اندیکھے باپ کی آخری نشانی مجھے دے دو۔ رسولہ بائی عجیب سی نگاہوں سے اسے تولتی ہوئی خاموش رہتی۔ صرف ایک بار سفیدہ کے ضد کرنے پہ کہا تھا، جب میں مرنے لگوں گی نا، اس وقت میری انگلی سے اتار لینا، جیتے جی میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایسے دل دہلانے والا جواب سن کر سفیدہ رونے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سفیدہ نے پھر کبھی ایسی حکم حماقت نہیں کی۔ اس سمے رسولہ نے کہنے کو تو یہ کہہ دیا، پھر وہ پچھتائے بھی بہت کہ ناحق بچی کی دل آزاری ہوئی۔ اسی دکھن میں رسولہ بائی بھی ماضی کے دریچے کھول کر دور کہیں بیتے سموں کی دھن میں اتر گئی۔ خوبصورت تو وہ خیر ایسی بھی نہ تھی کہ پیمانوں پر عکس ڈالتی تو وہ چناک سے ٹوٹ جامے۔ قدامت میں بھی کوئی قیامت اٹھانے والی بات نہ تھی، اور نہ ہی آنکھوں میں کچھ ایسے شرار و شرر تھے کہ جدھر نگاہ ڈالتی ادھر جنگل کے جنگل خاکستر کر دیتی۔ بس وہ قابل صورت و اقامت تھی، لیکن اس کے ہاں خوبصورت آواز اور موسیقی کے ہنر و کمال کے ایسے جادو تھے جو سر پر چڑھ کے بولتے تھے۔ اس کے جلسے محفل میں بیٹھنے والے بس اس کے ایسے ہو جاتے کہ وہ بازار کی بڑی بڑی خوبصورت نامور طوائفوں اور گانے والیوں سے جی ہٹا لیتے۔
اس کا اخلاق طور طبع سبھاؤ رجھاؤ اور ادب آداب ہی ایسے تھے کہ وہ طوائف ہوتے ہوئے بھی کوئی دیوی دکھائی دیتی، جیسے وہ سرسوتی کا کوئی مدھر سا روپ ہو۔ پرانے کن رسیے تماشیگی کے رہے سہے پرانے استاد کہتے تھے کہ رسولہ بائی ایسی لے بھرت تن تلاؤ والی سلکھن سریلی اور مٹھل گائیکا آج تک پھر کہیں نظر آئی نہ سنائی دی ہے۔ تان پلٹے لیتے سمے وہ ایسی نشاط انگیز دلربائی اور باریک ہنرمندی سے اپنے اس انگوٹھے والے ہاتھ کو نرتے کی حرکت دیتی کہ راگداری سے ناپ بلد دیکھنے سننے والا محض اس ازائی ادائیگی اور لہن لہجے کی پاکیزگی سے ہی اندر باہر بھیگ سا جاتا۔ وہ کسی لمحے سمے ایسی پھرت سے انگوٹھی کو ہونٹوں سے مس کر لیتی کہ ہر کوئی اس کی اس ادا کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اب برسوں بعد سفیدہ بھائی بھی تان لپک لگاتے سمے اپنی اس انگلی کو اپنے چہرے کے قریب لاتی، جیسے وہ انگوٹھی والی انگلی کے سرموچو سے سرمدانی کے اندر سے سر کو انگیخت کر کے باہر نکال رہی ہو، جبکہ وہ اپنی بہشتن ماں رسولہ بائی اور بہشتن باپ کی نشانی انگوٹھی کو اپنے ہونٹوں سے مس کر رہی ہوتی۔ یہ یقین بھی اس کے ایمان کا حصہ بن چکا تھا کہ اس کی آواز، اس کا فن، خاص و عام میں اس کی پذیرائی، دولت، شہرت، عزت سب اسی انگوٹھی کا چمتکار ہے، جس کا بے آب و رنگ ننا سا مگر سچا پننے کا نگینہ اب غائب تھا۔ بابا امرناتھ کے پہاڑوں کی جانب سے سنہرا سا غبار اڑنے لگا تھا، جبکہ نگینے کی نایابی سے اس کے مکھڑے پر سفیدی سی پتی پڑی تھی۔ وہ اسے اپنے لیے بدشگونی محسوس کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی آب و روا لباس، زود و رنج سپید چہرہ، چاند کے گرد حالہ کیے ہوئے نیم کیلے بے ترتیب بال، سوتی ہوئی متوحش آنکھیں، ایسے میں کشمیر کی جانب سے اٹکھلیاں توڑتی ہوئی پروائی، مٹی، ہریالی، مکئی اور کیوڑے کی دھیمی دھیمی دیوانہ کر دینے والی خوشبو، آخر شب کا ٹوٹتا ہوا خمار اور صبح نو انگیز کا امڑتا ہوا نکھار، کمریوں، لالاؤں اور چڑیاؤں کے چہچہے بھی اسے دل گرفتگی سے نہ نکال سکے۔ ایک اچٹتی سی نظر قد آدم آئینے پر ڈال کر وہ پشمردہ سی پلنگ پر ڈھہ گئی۔ نیند کا تعلق محض جاگن، تھکن، تاریکی یا رات کے سمے سے ہی نہیں ہوتا، ارادے، سوچ، ماحول اور اندر کی کسی ضرورت سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو بے چینی کی توتیاں اور خدشات و خوف کے مجیرے بج رہے تھے۔ بابا بالی شاہ کے میلے والے سانحے کے ڈھول کی کڑکڑ دھا اور ہاتھ بازو بڑھا کر سفیدہ کی تاناری ری ہی کیا کم تھی کہ جو اب یہ دل و جان سے عزیز اندیکھے باپ کی نشانی انگوٹھی کے نگینے کی گمشدگی کی تان ٹوٹنے بھی باقی رہ گئی تھی۔ نگینہ اور وہ میلے والا زخمی دیوانہ، جیسے دونوں آپس میں گڈ مٹ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ نیموا آنکھوں میں گھنیری پلکوں ترے شاید ملکہ نیند کی کسی منہ چڑی سی کنیز نے ٹیکی لے لی تھی۔